السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 122واں درس ہے. ہم نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری مختصر تاریخ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں 4 طریقے کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور اس عقیدے پر بھی ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی. اور دجال کا خروج ہو چکا تھا. مہدی جو ہے وہ دمشق کی طرف کوچ کر چکے تھے. اسی درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں، ڈمسکس جسے کہتے ہیں، دمشق میں ایک مسجد کا نام تو جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے. بہرحال مسجد کے مینار اور مینار اس کے سفید ہوں گے، اس مینار پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے اتریں گے. اور جس وقت وہ اتریں گے اس وقت 2 فرشتے ان کے ساتھ میں ہوں گے اور ان کے کاندھوں پر سہارا دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نیچے اتریں گے. وقت جو ہے وہ فجر کا ہوگا. اور حضرت عروہ بن مسعود ایک بہت مشہور صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عروہ بن مسعود کی شکل ملتی جلتی ہوگی، اور ان کا حلیہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے فرمایا کہ نہ بہت لمبے ہوں گے اور نہ بہت چھوٹے قد کے ہوں گے، درمیانی قد ہوگا. بال جو ہے وہ شانوں تک ہوں گے اور سیدھے ہوں گے، گھنگرے والے نہیں ہوں گے، سیدھے ہوں گے اور بڑے ہی چمکدار ہوں گے اور بہت صاف نظر آئیں گے. اور اللہ کے رسول، یہ روایت ابو داؤد میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ اتریں گے تو بالوں سے ایسا لگے گا کہ موتی ٹپکنے والی ہے یا موتی ٹپک رہی ہے. پانی کے قطرے ایسے لگ رہا ہوگا کہ ابھی نہا کر کے جو ہے وہ اترے ہیں. اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس وقت اتریں گے اس وقت ان کے اوپر 2 لباس ہوں گے. دونوں جو ہے وہ ہلکے زرد رنگ کے ہوں گے، یعنی ہلکا جو ہے وہ یلو کلر لیا ہوا ہوگا. اور بعض روایت میں ایسا بھی ہے کہ کوئی اسلحہ بھی ساتھ میں ہوگا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا اور حلیہ ہے. جب اتریں گے تو نگاہیں نیچی ہوں گی، اور وہاں سے آئیں گے، جب آ رہے ہوں گے مسجد کے مینارے سے اتر کر کے تو اس وقت اقامت ہو رہی ہوگی، فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی. اور جس جگہ پر نازل ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، دہلوی کی روایت ہے کہ جس علاقے میں پروردگار عالم ان کو نازل فرمائے گا وہ اس وقت دنیا کی سب سے بہترین جماعت ہوگی جو ان کا سپورٹ کرے گی. بعض حدیثوں میں اس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 800 افراد ہوں گے جو جان کی بازی لگا کر کے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور اس میں 400 عورتیں بھی شامل ہوں گی، یعنی 800 میں نہیں، 800 مرد ہوں گے اور 400 جو ہے عورتیں بھی ہوں گی جو ہر حال میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ کے لیے ہوں گی. اماموں مسلمانوں کے امیر چونکہ اس وقت امام مہدی ہوں گے، لہذا امام مہدی جو ہے وہ جہاد کر رہے ہوں گے، اور نماز کے وقت میں جب یہ نازل ہوں گے تو امام مہدی ان کو پہچان جائیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. کیونکہ یہ ساری علامتیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ عیسیٰ کو بھی نبی کی حدیث سے پہنچے گی. بات سمجھ رہے؟ جو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ احادیث امام مہدی کو بھی پہنچے گی، اور امام مہدی اس حدیث کی روشنی میں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں. چونکہ امام مہدی خود اللہ کی جانب سے متعین ہیں،
لہذا ان کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. بہرحال یہ فوراً بڑھ کر کے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے. مسلم کی روایت ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھیں گے اور رکھنے کے بعد کہیں گے کہ نہیں. یہ اس امت کا بڑا ہی گویا اعزاز ہے، بڑا ہی اللہ نے درجہ دیا ہے کہ اس میں تقوی کی بنیاد پر آدمی امیر ہو سکتا ہے. لہذا یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیے. یہ جب عرض کریں گے تو امام مہدی اس پر اصرار نہیں کریں گے اور نماز جو ہے وہ امام مہدی پڑھائیں گے. یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے، اور جو اعزاز والی بات بتائی وہ روایت مسلم شریف کی ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کا مین کام کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مہدی اپنا امیر ڈکلیئر کریں گے. تو ان کے پاس جو سپورٹر ہوں گے وہ دمشق کے، اور جو آلریڈی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپورٹ کے انتظار میں تھے وہ 800 اور 400 جو بتایا وہ، یہ لوگ مل کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے کہ آپ جو حکم کریں گے ہم اس کے کرنے کے لیے تیار ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نازل ہی ہوں گے ایک دم عین اس وقت میں جبکہ دجال ساری شرارتیں کر چکا ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے، یہ بات کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے محدثین سے اور اسکالر، وہ کہیں گے دروازہ کھولو. کون؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو اور آنے دو دجال کو. اب یہ دروازے سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت ہی جو ہے وہ گنجلک بات ہے. کسی علاقے میں یہ خاص ہے یا کہیں جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں. بہرحال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب یہ میں حکم کروں گا تو دروازہ کھلے گا. 70,000 یہودی ان کے سپورٹ میں ہوں گے. کس کے؟ دجال کے. کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا اور لاجک بتائی تھی کہ 2 مسیح آئیں گے دنیا میں، اس کے یہودی بھی قائل، نصرانی بھی قائل، مسلمان بھی قائل. تو ایک ہمارے نزدیک کیا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مسیح ہیں اور ایک دجال بھی مسیح ہے. دونوں کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی. یہودیوں نے یہ طے کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نخواستہ وہ مسیح ہیں جو برے ہیں، لہذا انہوں نے ان کا سپورٹ نہیں کیا. اب جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. شروع سے لے کر آج تک دجال کے بارے میں جتنے سپورٹ کی باتیں ہیں ہمیشہ یہودی ان کے سپورٹ میں رہے ہیں. بڑی مشہور بات ہے ڈالر کے بارے میں کہ ڈالر میں ہمیشہ ایک آنکھ بنی رہتی ہے. کبھی آپ دیکھیں گے ڈالر کی جو ایک ڈالر کی جو نوٹ ہے، $100 میں نہیں ہے، $1 کی جو نوٹ ہے اس میں بیچوں بیچ میں جو ہے وہ ایک آنکھ بنی رہتی ہے. اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے جو ان کو اس آنکھ کے ذریعے جو ہے وہ آنکھ اس میں ڈالی گئی ہے. پاکستان کا ایک چینل آتا ہے جیو، اگر آپ اس کے بھی کارنر میں دیکھیں گے تو اس میں بھی آنکھ بنی رہتی ہے، اس میں بھی آنکھ بنی رہتی ہے. کبھی آپ نوٹ کریں بہت سے آٹو رکشے پہ، بہت سے ٹرک پہ صرف آنکھ ہی بنی رہتی ہے، کبھی پیچھے بنی رہتی ہے، کبھی آگے بنی رہتی ہے. یہ گھر کے بنانے والے کو اب پتہ نہیں ہے کہ کیوں بنایا جا رہا ہے، لیکن فرسٹ ڈے جہاں سے یہ انٹروڈیوس کرائی گئی ہے آنکھ، وہ وہی دجال کی آنکھ ہے. تو مختلف انداز میں یہ آنکھ الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ بنائی جاتی رہی ہے، کیونکہ وہ ایک آنکھ کا کانا ہے لہذا وہ ایک ہی آنکھ شو کی جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ صاحب اس کے بیچوں بیچ میں ایک آنکھ ہوگی. یہ صحیح روایت نہیں ہے. ہو سکتا ہے نا آپ کو معلوم ہو کہ دجال کے بیچوں بیچ میں آنکھ ہوگی، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. مسلم شریف کی جو روایت میں نے کل آپ کے سامنے نقل کی کہ ایک آنکھ میں اس کے عیب ہوگا اور ایک آنکھ سے کیا ہوگا، صاف ہوگا، پوچھا ہوا ہوگا، ایک دم آنکھ نہیں ہوگی. بہرحال یہ 70,000 یہودیوں کے ساتھ جب اٹیک کرے گا عیسیٰ علیہ السلام پہ تو کمانڈنگ جو کر رہا ہوگا دجال کر رہا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹر آگے بڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ کریں گے پیچھے ہٹ جاؤ، آنے دو اس کو. عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں پروردگار عالم وہ طاقت و رخصت عنایت فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کافر کو دیکھیں گے اور جہاں تک ان کی سانس جائے گی، حدیث میں آتا ہے جیسے سانس لیتے آپ نا، حدیث میں آتا ہے کہ سانس وہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی،
اور جس کافر پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچے گی وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا. اور یہ جو دجال ہے جو سب سے آگے بڑھے گا، عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئیں گے تو سب سے پہلے اس کے اوپر اپنی آنکھ کا پاور ڈالیں گے. اور ڈالتے ہی حدیث میں آتا ہے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک یہ ہے کہ نمک کی طریقے سے گھلنے لگے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے جیسے چربی گرمی سے پگھلتی ہے ایسے وہ پگھلنے لگے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی اس آنکھ کا کرشمہ، یقینی بات ہے کہ سانس لینے کی جہاں تک بات ہے، اور جہاں تک تو ہزاروں لوگ منٹوں میں ختم ہو جائیں گے. وہ جو 70,000 لے کر کے یہ سامنے آیا ہے وہ منٹوں میں کیا ہے ختم ہونے لگیں گے. جب منٹوں میں یہ ختم ہونے لگیں گے تو اس کو دیکھ کر کے دجال جو ہے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور دجال اور اس کے جو ساتھی ہوں گے وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا پیچھا کریں گے، اور پیچھا کرنے کے بعد ایک مقام لد ہے، وہاں پہ جا کر عیسیٰ علیہ السلام پہنچ جائیں گے، اور پہنچنے کے بعد کسی ایسے اسلحے سے ماریں گے کہ جس سے بیچوں بیچ اس کے سینے میں جا کر کے جو ہے وہ اسلحہ لگے گا. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا اسلحہ ہوگا کہ جو واپس بھی آئے گا تو اس کا خون لگا ہوا آئے گا اس میں. تو عیسیٰ علیہ السلام سب کو دکھلائیں گے اب تم لوگ اطمینان رکھو، دجال جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو گھلنے کی جو روایت ہے اس میں مرنے کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگوں نے گھلنے کی تعریف بھی لی ہے کہ جیسے کسی آدمی کو شوگر بہت ہائی ہو جائے تو ساری طاقت ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے، وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، بدن اپنی جگہ موجود رہے لیکن کوئی چیز کام نہیں کرتی ہے. ایسی ہی کوئی طاقت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم عطا فرمائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس پر بڑی محنت کی جاتی رہتی ہے ہمیشہ. آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے زبردست قوت دی ہے. ایک علم ہوتا ہے جس کو میکسمرزم کہتے ہیں، اور ایک علم ہوتا ہے جس کو ہپنوٹزم کہتے ہیں. یہ ہپنوٹزم اور میکسمرزم دونوں علم ایسا ہے جس کا پورا تعلق کسی جنتر منتر سے نہیں ہے. اس کا پورا تعلق کیا ہے، آنکھ سے ہے. اور آنکھ کی قوت کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ آدمی کے سامنے پردے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہزاروں میل کو کیا کرتا ہے اسے دیکھ لیتا ہے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، انتقال ہو گیا ان کا. ان کے پاس یہ علم تھا. انہوں نے ایک دن مجھ سے بیٹھے ہوئے کہا کہ آپ کہیے تو میں بتا دوں کہ آگرہ کے تاج محل میں اس وقت کون کہاں گھوم رہا ہے. اتنی طاقت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس کا جو طریقہ وہ کرتے ہیں، جو ایکسرسائز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آنکھوں کی قوت جو ہے، یہ جو پلک جھپکنا ہے، یہ پلک جھپکنا آنکھی کی قوت کو کیا کرتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے. اگر ایک آدمی اپنے پلک جھپکنے کو کنٹرول کر لے تو اس کی آئی سائٹ کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. تو وہ 1 گھنٹہ تک بغیر پلک جھپکے وہ دیکھ سکتا تھا بندہ. 30 منٹ نہیں، 60 منٹ. اس میں جتنی جس کی قوت ہوتی ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، وہ آنکھ کی جو یہ پلکیں ہماری ہیں وہ نہیں ہوتی. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال اس کو ہمارے علماء نے اس کے بارے میں بھی، کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ بہت دیا جا سکتا ہے، ہمارے بعض علماء نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے کہ ایسے علم کو بھی مسلمانوں کو جاننا فرض کفایہ ہے. کیوں سامنے والا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت کا دعویٰ کر دے، کیونکہ یہ سب دجال جو دکھلائے گا، جو کرامتیں میں نے آپ کو بتائی، یہ ساری کی ساری کرامتیں جو ہیں نا وہ انہی سب علم سے تعلق رکھتی ہے. تو اگر سامنے والا اس علم کا توڑ جانتا ہے تو علم کیا ہوتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. تو ہمارے بعض علماء نے اس پر باقاعدہ پوری تفصیل لکھی ہے کہ ایسے علم کو جاننا جس سے کوئی آدمی مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتا ہو، تو اس کے علم کو جاننا فرض کفایہ ہے تاکہ اس کے علم کو توڑا جا سکے. بہرحال یہ قوت جو ہے وہ آنکھ کی ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں پروردگار عالم وہ قوت دے گا، اور سانس جہاں تک جائے گی وہاں تک جو ہے وہ سارے کافر مرتے چلے جائیں گے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جب اس کا پیچھا کر کے لد کے مقام پر اس کو قتل کریں گے. قتل کرنے کے بعد کچھ مسلمان جو مہدی کے زمانے میں شکست کھا گئے تھے لیکن اپنی باتوں پر اڑے ہوئے تھے، وہ بھی آ کر کے اسی کے جہاں پر دجال کو قتل کیا جائے گا
وہاں پر ایک پہلی سی گھاٹی ہے جو میں نے آپ کو بتایا نانیق کے نام پر، کہ اس گھاٹی کے پاس پہلے سے مسلمان موجود ہوں گے، اور جب یہ شکست کھائیں گے تو وہ سپورٹ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مل جائے گا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قتل کرنے کے بعد یہودیوں سے کو ایک ایک کو چن کر ماریں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ، حاکم اور مسلم کی روایت ہے کہ کوئی بھی دنیا میں اس وقت یہودی کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ پتھر اور درخت جن کے پیچھے یہ چھپے ہوں گے وہ چلا چلا کر کے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور اس کو قتل کرو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بہرحال جتنے یہودی ہوں گے تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ اب دو ہی لوگ بچیں گے، یا تو اہل کتاب جو عیسائی ہیں اور یا مسلمان۔ جتنے اہل کتاب ہوں گے اس وقت، خاص کر اس علاقے میں، کیونکہ نیوزیں بہت تیزی سے پھیلیں گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ منٹوں میں جو ہے وہ خبر کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ ابھی کتنے دن کے بعد یہ واقعات پیش آنے ہیں، تو اس وقت کتنی تیزی سے نیوز پھیلے گی۔ جتنی تیزی سے نیوز پھیلے گی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپورٹر کیا ہوتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، اور جتنے اہل کتاب ہیں یعنی عیسائی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب دجال ختم ہو گیا، یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب ایز اے اسلامک رولر کے لحاظ سے پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ پوری دنیا پر حکومت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ ہو اور سب اس کے ماتحت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا ان کے اشارے پر چلنا، یہ مطلب ہے حکومت کا۔ جیسے آج ہے، حکومتیں دنیا میں سینکڑوں ہیں، ہونا وہ ہے جو سپر پاور چاہتا ہے۔ آپ اپنی حکومت اپنے پاس رکھے رہیں، ہم جو چاہیں گے وہ آپ کو کرنا ہے، ہم جو بولیں گے وہ آپ کو بولنا ہے۔ اصل یہی حکومت ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کرسیوں پر بیٹھے رہتے ہیں اپنے طور پر، اب جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر سونیا کے بغیر ہل نہیں سکتے۔ حکومت اصل سونیا کی ہے، پرائم منسٹر صرف بیچارہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے ہی یہی مطلب ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کا، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رولر ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ لوگ، جو لوگ ہمارے سپورٹرس ہیں، جو جہاں جہاں سے آئے ہیں، وہ جہاں اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں، اور اب انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد سب کو خوشخبری دی جائے گی کہ اب انشاءاللہ بہت امن اور چین کے ساتھ پوری دنیا زندگی گزارے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ حج یا عمرہ کریں گے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیں گے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، حاضری دیں گے، اور حاضری دینے کے بعد آپ وہاں پر جب سلام پیش کریں گے تو حاکم نے صحیح روایت نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ آواز آئے گی جواب کے سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، اور وہاں سے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے، حدیث نہیں مل پائی مجھ کو، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کو اپنا کیپٹل بنائیں گے اور وہاں سے کیا کریں گے، رولنگ کریں گے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سیریا کو کیا کریں گے، اپنا کیپٹل بنائیں گے اور وہاں سے رولنگ کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی مدینے میں ہونی ہے، ابھی آ رہا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کو اپنی کیپٹل بنا کر کے پوری دنیا پر کیا کریں گے، حکومت کریں گے۔ ابھی یہ دجال کو ختم کر کے حج کر کے آ جائیں گے، سکون کی زندگی گزرنا شروع ہوئی ہوگی کہ اچانک یاجوج ماجوج پیدا ہو جائیں گے۔ جو قرآن مجید میں ذکر ہے یاجوج ماجوج کا، تو یاجوج ماجوج کا بھی جو علاقہ ہے وہ یہی علاقہ ہے فلسطین والا، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ اب ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو بقیہ جو ان کے سپورٹر تھے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے اپنے اپنے ملک میں بھیج دیے۔ اب جو ان کی حکومت قائم ہے، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کوہ طور، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لوگوں کو کوہ طور پر لے جا کر کے وہاں پر پناہ لے لیں گے کہ ان کا مقابلہ اس وقت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کہ آپ ان سے کیا کریں، مقابلہ کریں،
جب یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے تو دجال کی شرارت ان کے آگے فیل ہے. اچھا ان کا کہ دجال تو کرامت دکھلاتا تھا لوگوں، یہ کرامت نہیں دکھلائیں گے، یہ بے تحاشا لوگوں کو قتل کریں گے اور اس طریقے سے جو ہے خون خرابہ کریں گے کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ جس ندی پر سے گزریں گے پوری ندی کا پانی صاف ہو جائے گا. ان کے اگلا لشکر جب پچھلا لشکر آئے گا تو دیکھے گا کہ ندی سوکھی پڑی، اگلے لشکر والوں نے پانی پی کر کے ختم کر دیا. اس طریقے سے مطلب یہ کہنا ہے کہ بہت بڑی مقدار میں ہوں گے. بہرحال مسلمان ان سے بہت پریشان ہو جائیں گے. پریشان ہو کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیے، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھیں گے کہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں کہ پروردگار عالم اس دنیا کی حفاظت فرما اور اس یاجوج ماجوج قوم سے جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. دعا کرتے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکم کی روایت ہے اور مسلم کی بھی روایت ہے کہ ان کو گلے میں ایک گلٹی ہوگی، ایک کوئی بیماری ایسی اس وقت آئے گی یاجوج ماجوج کی کہ یہاں پر ایک گلٹی ہوگی یہاں پر، اور اس میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ اتنا خطرناک وائرس ہوگا کہ کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، 2-4 دن میں سارے یاجوج ماجوج تباہ ہو جائیں گے اسی وائرس کے ذریعے. آپ دیکھیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو وائرس والی بات ہے. دنیا اس پر بڑی ٹرائی کرتی رہتی ہے اور کئی مرتبہ بہت بڑے بڑے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ فلاں بیماری جو پھیلی وہ ہم نے وائرس ڈالا تھا. تو یہ وائرس اس پر کبھی انشاءاللہ رہی تو زندگی یہ ایک مستقل ٹاپکس ہے کہ دنیا جو ہے وہ جو ورلڈ آرڈر لگانا چاہ رہی ہے اپنے اوپر، اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیلتھ کے نام پر بیماریاں کیا کرتا ہے، پھیلاتا ہے. ایک بیماری سے آپ بچ جائیں گے، دوسرا وائرس کیا ہوگا، شروع ہو جائے گا. تو یہ اس قسم کا کوئی وائرس ہوگا جو پروردگار عالم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے ذریعے یاجوج ماجوج کے اوپر کیا کرے گا، چھوڑے گا. حدیث میں پھر آتا ہے کہ جب یہ وائرس آئے گا اور ان کا انتقال ہوگا تو اب ان کے مرنے سے اتنی بدبو ہوگی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. ایک بہت بڑا علاقہ لاشوں سے بھر جائے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے انہوں نے دعا کی ہے کوہ طور سے، وہاں سے جب نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ تو پوری زمین کیا ہے، بھری پڑی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. اور ان سے جب وہ حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں کہ جب وہ کیڑا اپنے اثرات دکھلائے گا تو ان کے جسم پھٹ جائیں گے، اور پھٹنے کی وجہ سے یقینی بات ہے کہ آپ کسی کا جسم پھٹ گیا اور وہ پڑا ہوا ہے تو 1-2 دن میں اس کے اندر زبردست کیا ہے، بدبو شروع ہو جائے گی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہت عجیب غریب قسم کا جانور آپ بھیجے گا پروردگار عالم، جس کی بڑی لمبی لمبی گردنیں ہوں گی. وہ ایک باڈی کو اٹھائے گا اور لے جا کر کے سمندر میں ڈالے گا. اس طریقے سے اس پورے خطے کو پروردگار عالم اس جانور کے ذریعے کیا کرائے گا. اچھا یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب صحیح حدیثوں میں لکھی ہے، یہ آپ کو بتا دے رہا ہوں، اسی لیے بہت محنت کر کے یہ تقریر تیار کیا ہوں. اس میں کوئی حدیث ایسی نہیں لائی جا رہی ہے کہ آپ اس کو پن کر دیں کہ صاحب یہ حدیث ضعیف ہے فلاں ہے. اور میں نے تو ایک لکھا ہے، بلکہ اس میں 5-5 7-7 20 حدیثیں نقل ہیں. تو بہرحال وہ جانور آئے گا اور جانور آنے کے بعد جو ہے وہ اٹھا کر لے جائے گا. اب یقینی بات ہے جب پھٹا ہوا ہے تو کچھ ہی لے جائے گا، کچھ تو چھوٹے گا نا. نہیں سمجھے میری بات، وہ جو باڈی کے اٹھا کے لے جائے گا، جب وہ پھٹ چکا ہے بندہ تو اس کی بہت سی غلاظت تو کیا ہے، رہ جائے گی. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پھر، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے جو باڈی لے جانے والی ہے. پھر مسلم شریف کی روایت پہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیں گے، پروردگار عالم ایک زبردست بارش کرے گا بہت سیلاب کی طریقے سے، اور اتنی زبردست بارش ہوگی کہ سب بہا کر کے لے کر چلی جائے گی. حدیث میں آتا ہے زمین اتنی صاف ہو جائے گی جیسے آئینہ، شیشہ جیسے ہوتا ہے، ایسی صاف اور شفاف ہو جائے گی اور بہترین جو ہے موسم ہو جائے گا. اس کے بعد اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل کارنامہ ختم ہوا. وہاں دجال کو مارنا، یہاں یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کرنا. اب زمین جو ہے نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پروردگار عالم کے حکم سے اپنی برکتیں کھولے گی.
اتنی پیداوار ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام دنگ رہ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انار کے دانے کو اگر چھیل دیا جائے تو پوری جماعت کھا کر پیٹ بھر لے، اتنا بڑا انار ہوگا۔ اور اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس انار کے چھلکے کو اگر چھتری بنا دی جائے تو ایک فوج کی ٹکڑی اس کے نیچے سایہ حاصل کر سکتی ہے۔ اتنا بڑا انار ہوگا اور اتنی پروردگار عالم برکتیں عطا فرمائے گا۔ دودھ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک اونٹ اتنا دودھ دے گا کہ محلے والوں کے لیے کیا ہو جائے، کافی ہو جائے گا۔ دودھ میں پروردگار عالم زبردست برکت عطا فرمائے گا، اناج میں زبردست برکت عطا فرمائے گا۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ اب اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ زکوٰۃ کوئی لینے والا موجود نہیں پوری دنیا میں۔ لوگ زکوٰۃ لے کر کے جانا چاہیں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا پوری دنیا میں کوئی موجود نہیں ہوگا۔ جہاد کو ختم کر دیا جائے گا کہ اب کوئی کافر اس زمین پر اس حال میں نہیں ہے کہ مسلمانوں سے آنکھ ملا سکے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی کافر بچے گا نہیں، بچے گا بھی ہو تو چپ چاپ سر جھکائے رہے گا پوری دنیا میں، کہیں بولنے کی اس کو ہمت نہیں ہوگی۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ امن سے کام کریں اور جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام حکم نافذ فرمائیں گے سارے کے سارے شرعی اور اسلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ نافذ کرنے سے پہلے سب سے پہلا حکم دیا جائے گا خنزیر کو ختم کیا جائے۔ خنزیر کو ختم کرنے سے مراد خنزیر جانور کو نہیں ختم کرنا ہے، اس کا جو حکم حرمت کو حلت کر رکھا ہے کہ خنزیر کا کھانا حلال ہے، اس کو برقرار کر مطلب حرمت کو برقرار رکھا جائے گا اور پوری دنیا میں خنزیر کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ اور جو صلیب کی عبادت کی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس صلیب کو توڑا جائے گا۔ توڑنے سے مراد کیا ہے، وہ نظریہ ہے عبادت کرنے کا کہ صلیب کی عبادت کرنا، وہ نظریہ ختم ہوگا۔ تو چونکہ یہ دونوں بنیادی نظریے ہیں عیسائیت کے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بتانا چاہیں گے کہ حقیقت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد کی حیثیت سے آیا ہوں، اور جو قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی ساری آیتوں پر من و ان عمل ہوگا۔ کوئی کسی قسم کی کوئی لچک نہیں، کوئی اس میں ذرہ برابر جو ہے وہ کمی بیشی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور یہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہیں مدینے میں کہیں ٹہل رہے تھے تو ان کو ایک توریت کا پرچہ مل گیا۔ توریت کا پرچہ ملا تو انہوں نے پڑھا تو وہ کچھ اخلاقیات کے بارے میں تھا، اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ وہ لا کر کے اللہ کے رسول کو دکھلایا کہ دیکھیے کتنی اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باتیں تو اچھی ہیں لیکن ان کا جو انداز کہنے کا ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید میں جو کہہ رہا ہوں اس سے اچھی باتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ توریت ہے، قرآن مجید جب نازل ہو گیا ہے تو قرآن مجید آخری سرکل ہے۔ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا، کہ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو موسیٰ بھی ہمارے شریعت کا اتباع کرتے، یعنی وہ نبی اور نبی کے بعد رسول ہونے کے باوجود بھی ان کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کا رائٹ نہیں ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے اس دنیا میں تو اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلامک رولز کو فالو کریں گے اور خود جو ہے وہ اسلام کا پرچار کریں گے۔ بہرحال پوری دنیا میں جو ہے وہ ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حدیث میں جو آتا ہے بتاتا ہوں آپ کو، بڑی ایسی عجیب باتیں ہیں۔ اصل میں سارا چکر تو پیسے کا ہے۔ ہم آپ سے حسد کیوں کرتے ہیں، آپ سے جلن کیوں کرتے ہیں، آپ سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑے کے پیچھے کیا ہے چکر، پیسے کا۔ اب میں نے پہلے بتایا کہ حدیث میں ہے کہ اب پیسے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، زمین نے اپنے خزانے اگل دیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسد کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ہمارا جو حسد ہے نا کہ آپ کار سے گھوم رہے ہیں تو ہم اندر سے جلے جا رہے ہیں، وہ حسد اٹھا لیا جائے گا، کینہ اٹھا لیا جائے گا، بغض اٹھا لیا جائے گا۔
حدیث میں آتا ہے جتنے دنیا میں زہریلے جانور ہیں ساروں کے زہر کو کھینچ لیا جائے گا. بعض بچے گاؤں کے جنگلوں میں سانپ سے ایسا کھیلیں گے جیسے کھلونا سے کھیلتے. حدیث میں آتا ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ بعض چھوٹی بچی شیر کے منہ کے دانت ایسے گنے گی کتنے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شیر اور گائے ایک ساتھ چلیں گے, بھیڑ اور بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ چلیں گے, اونٹ اور چیتا ایک ساتھ چلیں گے. ایسا لگے گا ہی نہیں کہ ان کے آپس میں کوئی دشمنی ہے. بتانا چاہتے ہیں حدیث کے ایسا ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ ساری قسم کی دشمنیاں کیا ہو جائیں گی, سب ختم ہو جائیں گی, اور انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی زندگی گزارتا رہے گا. یہ حالات رہیں گے. اندازہ یہ ہے کہ جب یہ یاجوج ماجوج کے بعد یہ سب ساری حالت پیدا ہوں گے, اس کے بعد یہ 19 سال کیفیت رہے گی. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی 2 آدمی, ایک حدیث میں بتایا کرتے وہ حدیث ضعیف ہے کہ اس درمیان میں پوری دنیا میں کوئی 2 آدمی کے مقدمے نہیں آئیں گے, یعنی کوئی ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ نہیں کرے گا. اتنی زیادہ محبت اور انسیت ہوگی آپس میں کہ مقدمے بازیاں کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. وکیلوں کا بڑا پرابلم ہے, سارے مقدمے ختم, سمجھے. لیکن پرابلم وکیلوں کی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مال ان کو بھی مل جائے گا. زکات لینے والوں کا ہی موجود نہیں ہونے کا مطلب کہ ساری دنیا جو ہے کیا ہے, صاحب نصاب ہوگی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد, یہ سب مسلم کی روایت ہے. یہ جو بتایا آپ کو کیا کہتے ہیں زہر نکال دیا جائے گا, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. حسد نکال دیا جائے گا, یہ مسلم کی روایت ہے. اور مسلمانوں کے درمیان میں عداوت ختم ہو جائے گی, یہ بھی مسلم کی روایت ہے. لوگ عبادت کرنا خوب پسند کریں گے. حدیث میں آتا ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک سجدہ کرنا بھی دنیا اور مافیہا کی تمام دولت سے بہتر سمجھیں گے. کیوں؟ ایک دم فری ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے, مزے ہی مزے. آج بھائی ہم دکان پہ ہیں لہذا نماز نہیں جاتے ہیں, بزی ہیں لہذا نماز چھوڑتے ہیں, تو پیسہ اتنا آنے لگے گا الحمدللہ کہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اچھا, اب زکات جو نہیں دی جا رہی اس سے آدمی کو ایک اندر سے الجھن ہوگی کہ یہ پیسہ ہم کیا کریں. اب وہ لے دے کر کے نماز اور تسبیح ایسی عبادت ہوگی کہ جس میں صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا, جہاد ادھر ختم ہو چکا ہے, بات سمجھ لیں, جہاد بھی ادھر ختم ہو گیا, ادھر جو ہے وہ زکات کا معاملہ بھی ختم ہو گیا, توحید اپنے آپ آ گئی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام لے دے کر کے نماز اور تسبیح بچی. لہذا حدیث بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ لوگ ایک سجدہ کرنا اتنا اچھا سمجھیں گے, اتنا اچھا سمجھیں گے کہ دنیا و ما فیہا کی دولت سے بہتر اللہ نے یہ دولت دی جو ہم کو سجدہ کرا دیا. خوب لوگوں کو عبادت میں مزہ آئے گا اور اندر سے روحانیت پیدا ہوگی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد حالات خراب نہیں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام اسی درمیان میں نکاح کریں گے, شادی ہوگی, ان کے بچے ہوں گے. اب یہ اگر یاجوج ماجوج سے بعد کا پیریڈ ہے تو یہ 19 سال ہوگا. اگر دمشق کے مینارے پر اترنے کا پیریڈ ہے تو یہ 40 سال ہوگا. 2 حدیثیں الگ الگ آتی ہیں تو کبھی اگر آپ دیکھیں تو کنفیوز نہیں ہوئے. 19 سال کی جو بات ہے وہ یاجوج ماجوج کے بعد کی بات ہے, اور جو ٹوٹل عمر ہے وہ 40 سال. اس میں اختلاف ہے کہ وہ 40 سال کا جو سال ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا, اس کی مدت کتنی ہوگی, اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نارمل ہے, بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں, کچھ دن اس میں اتنے بڑے ہوں گے جو سال سال کے برابر ہوں گے. لیکن وہ روایتیں ہم کو صحیح نہیں پہنچی, لہذا میں نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. بہرحال یہ ساری کیفیت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نکاح کریں گے, بچے ہوں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی. اندازہ یہ ہے کہ 30 سال انہوں نے پہلے گزارے تھے, 40 سال انہوں نے یہ گزارے, ملا کر کے 70 ایئرس ہو گئے. نہیں سمجھے بات؟ جب آسمان پر اٹھایا گیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی عمر کتنی ہے, 30 سال ہے. آنے کے بعد جو دنیا میں رہیں گے وہ 40 سال ہے. تو 40 سال اور 30 سال ملا کر کے کتنے ہو گئے, 70 سال ہو گئے. بہرحال اس کے بعد پھر مسلمان بغیر کسی اختلاف کے ایک شخص ہوگا, اس کا نام ہوگا مقعد, اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے.
سارے مسلمان اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور معاملہ جو ہے وہ اتنا گڑبڑ نہیں ہوگا. جب ان کا انتقال ہوگا، ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے، ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح بھی ہے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں جو جگہ خالی ہے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. ہے مشہور نا کہ ایک جگہ اس میں کیا ہے، خالی ہے. تو ابھی جو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، اس کا جو لوکیشن ہے معلوم نہیں، کبھی بہت کم لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہے. یہ حقیقت میں سب سے پہلے ایک دیوار ہے جو زمین کے لیول کی ہے اور وہ تقریباً 1.5 فٹ چوڑی ہے، جو شیشے کی ہے. وہ زمین پر نظر نہیں آتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی کو یہودیوں کی سازش کے ذریعے نکالنے کی ایک مرتبہ کوشش کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ تھا، بادشاہ نے خواب دیکھا، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں. بہرحال اس کے بعد جو ہے انہوں نے سرنگ کھودی اور سرنگ کھودنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک تک کے پہنچ گئے تھے کہ بادشاہ نے جو ہے وہ ان کو اریسٹ کیا. اریسٹ کرنے کے بعد اس نے احتیاط کے طور پر کیا کیا کہ آپ کا جو حجرہ مبارک کی اصل دیوار ہے، اصل جو دیوار آج ہے، اس دیوار سے تھوڑا سے پہلے 1 فٹ یا 1.5 فٹ پہلے اس نے چوڑی دیوار تقریباً 30 سے 35 فٹ گہرائی میں شیشے سے لے کے چلا وہ، اور 1.5 فٹ چوڑی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوار بنائی گئی ہے اور زمین کے لیول پہ چھوڑ دی گئی کہ اگر کبھی کوئی سرنگ کھودے تو وہ اس شیشے کی دیوار سے ٹکرائے. تو وہ لیکن لوگوں کو معلوم نہیں. اس کے بعد آج جو ہمارے پاس جس کو آپ جالی کہتے ہیں، جالی جو ہے یہ اس دیوار کے بعد کی بات ہے. پھر اس کے بعد دیوار ہے، دیوار کے بعد پھر ایک جالی ہے. جالی سے لگی ہوئی جو قبر ہے وہ حضرت عمر، اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے وہاں پر ان تینوں میں سے کسی کا سر نہیں ہے. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہے تقریباً اس سے تھوڑا سے اوپر حضرت ابو بکر کا سر ہے، اور جہاں ابو بکر کا سر ہے اس سے تھوڑا سے اوپر حضرت عمر کا کیا ہے، سر ہے. اب یہ چوتھی جگہ جو ہے رائٹ سائڈ میں وہ کیا ہے، خالی ہے. اس جگہ کے بارے میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پر دفن کیا جائے گا، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے. بہرحال اس کے بعد یہ جو میں نے بتایا کہ مقعد نامی ایک شخص ہوگا جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ بیعت کریں گے اور اسلام کا بول بالا رہے گا. ایک حد تک مسلمانوں کا ہی معاملہ رہے گا اس وقت تک. اب قیامت کی کچھ علامتیں اور ظاہر ہوں گی اس کے بعد قیامت، لیکن یہ سب پیریڈ کتنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. یعنی اس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت کتنے دن آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا ہے. 200 سال ہے، 500 سال ہے، 1000 سال ہے، اس کا صرف. لیکن اس کے بعد یہ علامتیں ہوں گی تبھی قیامت آئے گی. وہ میں آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک پورا ختم ہو جائے. اس میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو میں نے نام بتایا،